ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. کیا تمہیں علم نہیں ہے کہ اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی مددگار اور کوئی حمایتی نہیں؟ یہ آیت اللہ کی مطلق بادشاہت اور قدرت کا اعلان کرتی ہے کہ آسمانوں اور زمین کا ہر چیز پر کنٹرول اور حکمت اللہ کے پاس ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی تمام کائنات پر حکمرانی کا تذکرہ کیا گیا ہے اور یہ بیان کیا گیا ہے کہ انسانوں کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار یا محافظ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے تمام امور میں اللہ کے رحم و کرم پر منحصر ہیں اور کوئی بھی فرد یا طاقت اللہ کی مرضی کے بغیر ہماری مدد نہیں کر سکتی۔ اہل کتاب اور مشرکین کا عقیدہ: جب قرآن نازل ہوا تو یہودیوں اور عیسائیوں نے اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اپنی مخصوص شخصیات یا مقدس شخصیات کو بھی ایک قسم کا تحفظ یا مددگار سمجھا۔ مشرکین نے مختلف خداؤں کی عبادت کی اور ان کی مدد کے لیے دیگر خداؤں یا طاقتوں کو مانا۔ مکہ مکرمہ میں بتوں کی عبادت: مکہ میں کافر لوگ بتوں کو اللہ کے معاون سمجھتے تھے اور ان سے اپنی مدد کی توقع رکھتے تھے۔ اسی طرح عیسائیوں اور یہودیوں نے بھی بعض مقدس افراد کو اپنی دعا اور مدد کا وسیلہ سمجھا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اس عقیدے کی تردید کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مشیت اور قدرت کے بغیر کسی بھی شخص یا چیز کا کسی انسان کے لیے فائدہ پہنچانا ممکن نہیں۔ یہ آیت لوگوں کو یاد دلاتی ہے کہ اللہ کی بادشاہت اور حکمرانی تمام عالم پر ہے اور کوئی بھی کسی کا مددگار نہیں بن سکتا سوائے اللہ کے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ آسمانوں اور زمین کی تمام بادشاہت اللہ کے لیے ہے؟ یہ جملہ اللہ کی مطلق سلطنت کا اعلان ہے۔ اللہ کی حکمرانی آسمانوں اور زمین کے تمام پہلوؤں پر ہے۔ آسمانوں کی بادشاہی، اس میں ساری کائنات، فلکیات، سورج، چاند، ستارے، سیارے اور ہر وہ چیز شامل ہے جو آسمانوں میں پائی جاتی ہے۔ زمین کی بادشاہی، اس میں تمام ہے، مخلوقات، جاندار، نباتات، پہاڑ، سمندر اور ہر وہ چیز شامل ہے جو زمین پر موجود ہے۔ اللہ کے لیے یہ سب کچھ مکمل طور پر تابع ہے اور کوئی طاقت، انسان یا مخلوق اس کی حکمرانی کو چیلنج نہیں کر سکتی۔ اور اللہ کے سوا تمہارے لیے نہ کوئی ولی، مددگار ہے، نہ کوئی ناصر، مدد کرنے والا۔ یہ جملہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کے پاس طاقت نہیں کہ وہ انسانوں کے مسائل حل کرے، نہ کسی کا کوئی سرپرست ہے جو اللہ کے حکم کے بغیر مدد کر سکے۔ ولی، اس سے مراد وہ شخص یا طاقت ہے جو کسی کا حامی، محافظ اور مددگار بنے۔ ناصر، اس کا مطلب ہے وہ طاقت جو انسان کی مدد کرے، اس کے دشمنوں سے بچائے یا اس کے مسائل حل کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت یا مخلوق اللہ کی مرضی کے بغیر کسی انسان کی مدد نہیں کر سکتی۔ حکمت، اللہ کی بے پایاں حکمت۔ اللہ کی حکمت یہ ہے کہ وہ تمام کائنات کا واحد حکمران ہے اور اس کے سوا کوئی اور اس کی مرضی کے بغیر کسی چیز پر قابو نہیں پا سکتا۔ اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے تمام امور میں صرف اس پر بھروسہ کریں، کیونکہ اس کا علم اور حکمت ہر چیز پر غالب ہے۔ انسانی کمزوری کا ہے ادراک۔ اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسانوں کو اپنی کمزوریوں کا ادراک ہونا چاہیے۔ ہم اپنی زندگی کے مسائل میں اللہ کی مدد کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے اور اللہ ہی ہمارے تمام معاملات کو بہتر طور پر جانتا اور حل کرتا ہے۔ اللہ کی رضا پر توکل۔ اس آیت کے ذریعے ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ کی رضا اور اس کی حکمت پر مکمل توکل کرنا چاہیے۔ جب ہم اللہ کی ہدایات اور اس کی مرضی کے مطابق چلیں گے تو کوئی چیز ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔
آیت میں اللہ کی قدرت کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ آسمانوں اور زمین کا مالک ہے۔ اس کی قدرت کا ہر طرف غلبہ ہے اور ہر مخلوق اللہ کی حکمرانی میں ہے۔ اللہ کا تسلط ہر شے پر ہے اور اس کی مرضی کے بغیر کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ یہ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہر کام میں اللہ کی مرضی کو مقدم سمجھیں اور اس کے فیصلوں کو دل سے تسلیم کریں۔ اللہ کی مطلق حکمرانی، آسمانوں اور زمین کی تمام چیزیں اللہ کے حکم سے چلتی ہیں۔ اس کی حکمرانی تمام کائنات پر ہے اور کسی دوسری مخلوق یا طاقت کے پاس اللہ کے سوا کسی چیز پر کنٹرول نہیں ہے۔ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں۔ اس آیت میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور ہمیں کسی قسم کی مدد نہیں دے سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنی مدد کے لیے صرف اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ کا علم اور قدرت، اللہ کے علم اور قدرت کا اس قدر غلبہ ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے اور اس کا حکم ہر شے پر نافذ ہوتا ہے، کہ حکمت اور فیصلے ہر لحاظ سے صحیح اور بہترین ہیں۔ انسان کی کمزوری اور اللہ کی ضرورت، اس آیت میں انسانوں کو یہ یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے تمام فیصلوں اور مشکلات میں اللہ کی مدد پر انحصار کریں، کیونکہ ہم اپنی تقدیر میں صرف اللہ کی مرضی کے محتاج ہیں۔ خلاصہ، یہ آیت اللہ کی مطلق حکمرانی اور قدرت کا اظہار کرتی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ آسمانوں اور زمین کی تمام بادشاہی اس کی ہے اور کوئی بھی اس کی مرضی کے بغیر کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ یہ آیت ہمیں اللہ کی حکمت، اس کی قدرت اور ہماری کمزوریوں کو دکھاتا ہے۔ اس پر توکل کرنے کی ضرورت کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اس کا پیغام یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اللہ کی رہنمائی پر مکمل بھروسہ رکھیں اور اس کے سوا کسی اور چیز کو اپنے مددگار کے طور پر نہ دیکھیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی آسمانوں اور زمین پر مطلق حکمرانی اور اس کے سوا کسی بھی مددگار یا حمایت کرنے والے کا نہ ہونا بیان کیا گیا ہے۔ اس آیت کو سمجھانے کے لیے ہم 3 دنیاوی مثالیں دے سکتے ہیں جو لوگوں کے لیے آسان ہوں گی۔ بادشاہ کی سلطنت۔ مثال، فرض کریں کہ ایک بہت بڑا بادشاہ ہے جس کے پاس ایک عظیم سلطنت ہے۔ اس کے زیر حکمرانی ایک پورا ملک، کئی علاقے اور بہت سی مخلوقات ہیں۔ اب اگر بادشاہ کسی علاقے میں کوئی قانون یا حکم دیتا ہے تو اس کا ہر حکم فوری طور پر نافذ ہو جاتا ہے۔ اس کے دربار میں آ کر دوسرے لوگ یا ملک کے حکمران مدد کے لیے آتے ہیں، لیکن حقیقت میں بادشاہ کی حکمرانی کے بغیر کوئی ان کی مدد نہیں کر سکتا۔ آیت سے تعلق یہ مثال ہمیں بتاتی ہے کہ جیسے ایک بادشاہ کی مکمل حکمرانی ہوتی ہے، ویسے ہی اللہ کی آسمانوں اور زمین پر مکمل حکمرانی ہے۔ اللہ کا ہر حکم نافذ ہوتا ہے اور اس کی ہر مرضی کے بغیر کسی مخلوق کے پاس کسی کو مدد دینے کی طاقت نہیں ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ سورج کی روشنی۔ مثال، ہم سب جانتے ہیں کہ سورج کی روشنی ساری دنیا میں پھیل جاتی ہے اور دنیا کی تمام زندگی سورج کی روشنی پر منحصر ہے۔ اگر سورج کی روشنی نہیں ہوگی تو زمین پر زندگی کا کوئی وجود نہیں ہو سکتا۔ سورج کی روشنی کو روکنا یا بدلنا انسان کے بس میں نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کی تخلیق ہے اور اللہ کی مرضی سے سورج کی روشنی زمین تک پہنچتی ہے۔ آیت سے تعلق یہ مثال ہے ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ کی حکمت اور قدرت ہر چیز پر غالب ہے۔ جیسے سورج کی روشنی انسانوں کے لیے ضروری ہے اور اس کو کوئی روک نہیں سکتا، ویسے ہی اللہ کی حکمرانی آسمانوں اور زمین پر ہے۔ اس کے سوا کوئی بھی قوت ہمیں مدد فراہم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے۔ موبائل نیٹ ورک۔ مثال، آپ ایک موبائل فون استعمال کرتے ہیں اور اس کا نیٹ ورک کسی کمپنی کا ہوتا ہے۔ آپ کے فون پر کوئی بھی کال یا پیغام تب تک نہیں جا سکتا جب تک نیٹ ورک کی کمپنی کا سسٹم چل رہا ہو۔ فرض کریں کہ ایک دن نیٹ ورک کا سسٹم بند ہو جاتا ہے تو آپ کا موبائل فون بالکل بیکار ہو جائے گا اور آپ کسی بھی دوسرے فون سے رابطہ ہو جائے گا، نہیں کر سکیں گے۔ آیت سے تعلق یہ مثال اس بات کو سمجھاتی ہے کہ اللہ کی حکمرانی کے بغیر انسانوں کا کوئی کام نہیں چل سکتا۔
جیسے موبائل فون نیٹ ورک کے بغیر بیکار ہو جاتا ہے، ویسے ہی اللہ کی مدد اور حکمت کے بغیر انسانوں کی زندگی کا کوئی معنی نہیں ہے۔ اللہ ہی وہ نیٹ ورک ہے جو ہماری زندگی کے تمام معاملات کو چلاتا ہے، اور اللہ کے سوا کوئی بھی چیز ہمارے مسائل حل نہیں کر سکتی۔ دنیاوی طاقتوں کا متبادل نہیں۔ آج کل انسان اپنی زندگی کے فیصلوں میں مختلف طاقتوں یا شخصیات کا سہارا لیتا ہے، جیسے دولت، شہرت یا سیاسی طاقت۔ لیکن اللہ کی یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ان تمام چیزوں کے باوجود اللہ ہی کی حکمرانی اور مدد ہماری اصل ضرورت ہے۔ کسی بھی دنیاوی طاقت یا شخصیت سے بڑھ کر اللہ کی مدد ہے اور رہنمائی کی ضرورت ہے۔ مادی چیزوں کی عارضیت۔ دنیا کی تمام چیزیں عارضی ہیں، جیسے دولت، کامیابی اور طاقت، جو ایک دن ختم ہو سکتی ہیں، مگر اللہ کی حکمرانی اور اس کی مدد ہمیشہ برقرار رہتی ہے۔ آج کے معاشرتی، سیاسی اور اقتصادی حالات میں ہمیں اس بات کا شعور رکھنا چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی چیز ہمیں حقیقی سکون اور کامیابی نہیں دے سکتی۔ تعلق بائی اللہ۔ اس آیت کا ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ ہماری زندگی میں اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ جب ہم اللہ کی حکمرانی اور اس کے سوا کسی بھی چیز کو مددگار نہ سمجھیں تو ہماری زندگی میں سکون اور حقیقت پسندانہ کامیابی آتی ہے۔ ہمیں اپنی پریشانیوں میں اللہ کی مدد پر توکل کرنا چاہیے۔ اللہ کی حکمرانی کا ادراک۔ یہ آیت ہمیں اللہ کی بے پناہ حکمرانی اور قدرت کا شعور دیتی ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ کے حکم سے چلتی ہے، اور اس کے سوا کسی کے پاس ہمارے مسائل حل کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ توحید پر ایمان۔ اس آیت کے ذریعے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کو اپنا مددگار یا ولی ہونا نہیں چاہیے۔ سمجھنا غلط ہے۔ ہمارا عقیدہ اور توکل صرف اللہ پر ہونا چاہیے، کیونکہ وہی ہماری تقدیر کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ توکل اور رضا پر عمل۔ جب ہمیں اللہ کی حکمرانی کا یقین ہو جائے تو ہم اپنی زندگی کے تمام معاملات میں اللہ پر توکل کریں گے اور اس کی رضا کی کوشش کریں گے۔ ہمیں اللہ کی مشیت کو تسلیم کرنا چاہیے اور اس پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یا اللہ، ہمیں اپنی حکمت اور علم سے مالا مال کر دے تاکہ ہم اپنی زندگی کے ہر پہلو میں تیری ہدایات کو اپنائیں۔ ہمیں اپنی تقدیر کے فیصلے تیرے حکم سے پسند آنے والی توفیق دے تاکہ ہم تیرے راستے پر چل کر دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ آمین۔ یا اللہ، ہمارے دلوں میں تیرا توکل مضبوط کر اور ہمیں اپنی زندگی کے تمام فیصلوں میں صرف تیری مدد اور رہنمائی پر بھروسہ کرنے کی توفیق دے۔ ہمیں اپنے مشکل حالات میں تیرے ہی در پر آنے کی ہمت دے، کیونکہ تجھ سے بڑھ کر ہمارا کوئی مددگار نہیں۔ آمین۔ یا اللہ، ہماری زندگی کا مقصد صرف تیری رضا اور خوشنودی ہو۔ ہمیں وہ بصیرت دے کہ ہم تیرے ہر حکم کو سمجھ کر اس پر عمل کر سکیں۔ ہماری دعائیں، اعمال اور زندگی کا ہر پہلو تیرے حکم کے مطابق ہو تاکہ ہم تیری رضا کے تحت کامیاب ہوں۔ آمین۔